Khan, on his part, thanked the Prime Minister and the Field Marshal for Pakistan's strong commitment to success of our peace efforts, while affirming that relations between Pakistan and Iran would continue to grow stronger in the days ahead. پاکستان کی امریکہ اور ایران کے تنازع کو بات چیت کے ذریعے حل کرانے کی کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان نے فریقین سے کمیونیکیشن کے چینلز کھلے رکھے ہیں۔ ایرانی حکام کی جانب سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورہ تہران کے دوران تعمیری بات چیت پر شکریہ ادا کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی نیوز بریفنگ، بتایا ایران اور ترکی کے صدور نے بھی پاکستان کے امن کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے ایران کا وفد اسلام آباد بھیجنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں تمام فریقین سے رابطے جاری ہیں، پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے مذاکرات پر مبنی سفارتکاری پر یقین رکھتے ہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ افغانستان سے سرحد پار فائرنگ اور گولہ باری کی مذمت کرتے ہیں۔ ماضی میں بھی ایسے واقعات میں شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ ایران کے خلاف پہلی بار ہائپرسونک میزائل داغنے پر غور کر رہا ہے۔ اقدام کا مقصد ایران کے اندر گہرائی میں موجود میزائل لانچز کو نشانہ بنانا ہے۔ امریکی فوج آج صدر ٹرمپ کو ایران کے خلاف نئے آپشنز پر بریف کرے گی۔ سینٹ کام کے منصوبے صدر ٹرمپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق حساس جوہری مواد کو محفوظ بنانے کے لیے اسپیشل فورسز آپریشن پر بھی غور جاری ہے۔ ایران کی ممکنہ جوابی کارروائیوں کا خدشہ بھی زیر غور آئے گا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران پر مختصر اور طاقتور فضائی حملوں کا ایک منصوبہ بھی تیار کیا ہے، جس کا مقصد مذاکرات میں تعطل توڑا جانا بتایا جاتا ہے۔ ان ممکنہ حملوں میں بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ ایران کے ساتھ فون پر مذاکرات جاری ہیں۔ ایران کی بحری ناکہ بندی جوہری معاہدے تک جاری رہے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران شدید دباؤ میں ہے اور مزید مشکلات کا سامنا کرے گا۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ ایران کو کہنا ہوگا کہ وہ ہار گئے ہیں، کیونکہ ہم ایران کے خلاف جنگ میں اپنے مقاصد تقریباً حاصل کر چکے ہیں۔ ایران کے 82% میزائل تباہ اور 159% بحری جہاز ڈبو دیے گئے ہیں۔ ایرانی کرنسی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، امریکی صدر نے کہا۔ روسی صدر پیوٹن کے ساتھ ایران اور یوکرین کے معاملے پر ان کی فون پر بات چیت ہوئی۔ انہوں نے پیوٹن سے کہا کہ امریکہ جنگ بندی کرنے میں مدد دینے سے پہلے روس کو اپنی جنگ بند کرنی ہوگی۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ پیوٹن نے ایران کی جانب سے یورینیم افزودگی کے معاملے پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران دشمن ممالک کو آبی راستے میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ ابنائے ہرمز ایرانی قوم کی مزاحمت کی علامت ہے۔ آبی گزرگاہ میں کسی بھی قسم کی بدامنی کی ذمہ داری امریکہ اور صہیونی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ ایران اس اسٹریٹجک سمندری راستے کی حفاظت کو اپنی قومی سلامتی کا اہم جز سمجھتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تہران بارہا اس موقف کا اعادہ کر چکا ہے کہ وہ خطے میں بیرونی مداخلت کو مسترد کرے گا۔ ایرانی بندرگاہوں پر امریکی بحریہ ناکہ بندی یا کسی بھی قسم کی پابندیاں عائد کرنے کی کوششیں بین الاقوامی قوانین کے منافی ہیں اور یہ ناکام ہوں گے۔ ایران نے امریکی ناکہ بندی کے خلاف سخت کارروائی سے خبردار کر دیا، کہا وہ کارروائی کریں گے جو یاد رکھی جائے گی۔ ایرانی حکام نے کہا ہے کہ امریکی رویہ بین الاقوامی تجارت میں مداخلت اور املاک پر غیر قانونی قبضہ ہے۔ ایران کو جواب دینے کا پورا حق حاصل ہے۔ ملک کی مسلح افواج نے اب تک تحمل کا مظاہرہ کیا تاکہ سفارتکاری کو موقع دیا جا سکے، تاہم اگر ناکہ بندی جاری رہی تو سخت جواب دیا جائے گا۔ ادھر ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ ایران کی فوج اپنی تیاری کر رہی ہے، اہداف کی فہرستیں اپ ڈیٹ ہو رہی ہیں۔ امریکہ سے جنگ بندی کے باوجود جنگ کو ختم نہیں سمجھتے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے کہا ہے کہ امریکی وزیر خزانہ جیسے لوگوں کے فضول مشورے تیل کو $120 تک لے گئے ہیں اور یہ 140 تک بھی جائے گا۔ ایرانی اسپیکر نے بیان میں کہا کہ اصل مسئلہ نظریہ نہیں بلکہ ذہنیت ہے۔ غیر حقیقی اور غلط مشورے فیصلوں کا حصہ بن رہے ہیں۔ امریکی ناکہ بندی سے تیل کے کنویں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ 3 دن گزر گئے، تیل کا کوئی کنواں خشک نہیں ہوا، ایسا 30 دن میں بھی نہیں ہوگا۔ صدر ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کو اقتصادی دباؤ اور اندرونی اختلافات کے ذریعے جھکنے پر مجبور کیا جائے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 4 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ برینڈ خام تیل $126 فی بیرل کو چھو گیا اور امریکی خام تیل $108 فی بیرل تک جا پہنچا۔ ماہرین نے بحری ناکہ بندی جاری رہنے اور
ایران امریکہ مذاکرات تعطل کا شکار رہنے کی صورت میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافے سے خبردار کر دیا۔ تیل کی قیمتوں میں اس مسلسل اضافے سے عالمی سطح پر مہنگائی کا ایک نیا طوفان آ سکتا ہے، خاص طور پر وہ ممالک جو اپنی توانائی کی ضروریات کے لیے درآمدی تیل پر منحصر ہیں۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیسرے روز بھی شدید مندی دیکھی جا رہی ہے۔ 100 انڈیکس میں 4000 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی، انڈیکس 1,61,000 کی سطح پر پہنچ گیا۔ اسرائیلی بحریہ نے غزہ کے لیے امداد لے جانے والے سمود فلوٹیلا کو روک لیا۔ امدادی تنظیم کے مطابق اسرائیلی اسپیڈ بوٹس نے بحیرہ روم میں فلوٹیلا کی متعدد کشتیوں کو گھیرے میں لے کر امدادی کارکنوں کو حراست میں لیا۔ تنظیم نے بتایا کہ ان کارکنان سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ منتظمین کے مطابق اسرائیلی فوج نے ڈرونز، کمیونیکیشن جیمنگ ٹیکنالوجی اور مسلح اہلکاروں کے ذریعے فلوٹیلا کو روکنے کی کارروائی کی۔ پاک بحریہ کی پہلی جدید ترین ہنگور کلاس آبدوز کی چین میں کمیشننگ مکمل۔ تقریب کے مہمان خصوصی صدر مملکت آصف علی زرداری تھے، جن کے ہمراہ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف بھی موجود تھے۔ اسٹیلتھ ڈیزائن اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس یہ آبدوز بحر عرب میں پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو نئی بلندیوں پر لے جائے گی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے اس تاریخی سنگ میل پر قوم اور پاک بحریہ کو مبارکباد پیش کی۔ ساتھ ساتھ چاروں صوبوں کے عوام کے لیے جو ہدف مقرر کیا ہے وہ 50,000 گھروں کے لیے ہے۔ 321 ارب روپے کی فنانسنگ مختص کی گئی ہے۔ ہمارا ہدف 5 لاکھ گھروں کا ہے۔ چھت کی فراہمی مقدس فریضہ ہے اور عام آدمی کو گھر دینا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنا گھر اسکیم کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کامیاب امیدواروں کو مبارکباد دی۔ کہا کہ پہلے سال 50 گھروں کے لیے 321 ارب روپے کی فائنانسنگ مختص کی گئی ہے، جبکہ آئندہ 4 برسوں میں 5 لاکھ گھروں کا ہدف ہے۔ اسکیم کا اطلاق وفاقی دارالحکومت سمیت چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر پر بھی ہوگا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ تعمیراتی شعبے سے معیشت کا پہیہ چلتا ہے اور اس اسکیم کو کامیاب بنانے کے لیے بے حد محنت کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کچا ایریے کی ترقی و امن و امان کے قیام کے لیے 23 ارب روپے کے بڑے ترقیاتی پیکج کا اعلان کر دیا۔ اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام کے تحت 14,500 ایکڑ سرکاری اراضی مقامی افراد کو دی جائے گی۔ منصوبے میں اسکولز، اسپتالوں، سڑکوں اور برج کی تعمیر، ٹرانسپورٹ اور کلینک آن ویلز کی فراہمی شامل ہے۔ جدید ڈرون سرویلنس، APCs اور پولیس گاڑیوں میں کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ افغان طالبان رجیم کا انگور اڈہ کے سرحدی علاقے میں سول آبادی پر بزدلانہ حملہ 29 اپریل 2026 کو افغان طالبان کی جانب سے مارٹر گولہ فائر کیا گیا، جو ایک گھر پر گرنے سے 5 افراد زخمی ہوئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سرحد پار سے گولہ باری میں عام شہری خصوصاً بچے نشانہ بنائے جا رہے ہیں۔ متاثرہ شخص نور علی نے بتایا کہ گولہ اچانک گھر پر آ گرا، جس کے باعث زوردار دھماکہ ہوا، جبکہ ایک اور متاثرہ شہری کے مطابق دھماکے کی شدت سے پورا گھر لرز اٹھا۔ اہل علاقہ کہنا ہے کہ سرحد پار سے ہونے والی گولہ باری میں عام شہری خصوصاً بچے نشانہ بن رہے ہیں، جس سے علاقے میں خوف و ہراس کی فضا برقرار ہے۔ پاک فوج افغان طالبان کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے صرف اور صرف عسکری اہداف کو نشانہ بناتی ہے۔ آپریشن غضب الحق تمام مقررہ اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔ وفاقی وزراء کی مارکہ حق کے کمسن مجاہد ارتضیٰ عباس شہید کے گھر آمد۔ وفاقی وزراء نے ارتضیٰ عباس شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ارتضیٰ کی شہادت کے وقت ان کے والد لیفٹیننٹ کرنل ظہیر عباس دشمن سے نبرد آزما تھے اور بیٹے کی شہادت کے باوجود بھی فرض کی ادائیگی جاری رکھی۔ وفاقی وزراء نے لیفٹیننٹ کرنل ظہیر عباس کے عزم اور حوصلے کو سلام پیش کیا۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ کمسن مجاہد ارتضیٰ عباس کی شہادت نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ پہلگام فالز فلیگ کے بعد بھارت کا گمراہ کن بیانیہ مستند حقائق کے سامنے غلط ثابت ہو گیا۔ پاکستان مخالف بیانیہ فوری طور پر غیر مؤثر ہوا اور منظم سازش کے تحت الزام تراشی کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ مبینہ ہلاک شدگان کی تصاویر AI سے تیار کی گئیں، جبکہ ناقص سیکیورٹی نظام پر سنجیدہ سوالات بھی اٹھتے رہے۔ بھارتی حکومت تاحال ان سوالات کا کوئی مؤثر جواب دینے سے قاصر ہے۔
सानिया अहमद शेल मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी की अलमनाक दास्तान। 30 अप्रैल 2010 को भारतीय फौज ने 3 बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को रोजगार का झांसा देकर जाली मुकाबले में शहीद किया। काबिज फौज नाम नहाद कामयाब इनकाउंटर का दावा करती रही, लेकिन वादी में वसी पैमाने पर एहतजाज ने भारतीय हुक्काम को तहकीकात पर मजबूर कर दिया। आज भी मकबूजा कश्मीर में फेक इनकाउंटर्स और जबरी गुमशुदगियां मामूल हैं। मुल्क भर में नॉर्मल पासपोर्ट के इजरा का दौरानिया कम कर दिया गया। अब नॉर्मल पासपोर्ट 21 दिन के बजाय 14 दिनों में जारी होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। इजलास में पासपोर्ट घरों तक डिलीवरी के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने और बिजनेस पासपोर्ट के इजरा को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत भी दी गई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पासपोर्ट दफातर में 15 रोज़ के अंदर मुकम्मल कैशलेस निज़ाम नाफिज हो जाएगा, जिसके बाद एजेंट माफिया का खात्मा और आवाम को सहूलत मिलेगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मेयर कराची के हमरा यूनिवर्सिटी रोड का दौरा, बीआरटी मंसूबे और दीगर जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया गया। FWO हुकाम ने मंसूबे की रफ्तार, मयार और पे नेटिव लैंग्वेज में लिखा हुआ आ जाएगा कि दवा असली है, जाली है, दवा की डेट ऑफ एक्सपायरी क्या और इसकी कीमत क्या है। उसी वक्त दुनिया में नहीं है, ये वाला निज़ाम बहुत कम है जहाँ भी है, और इस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे हम जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को लोग फॉलो करेंगे। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पाकिस्तान के सेहत के निज़ाम को जदीद खदूद पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान से अद्वियात दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बरामद होती हैं और अब मुल्क में WHO प्री क्वालिफाइड लैब फाल की जा चुकी है। इस लैब के क़याम से पाकिस्तानी अद्वियात की एक्सपोर्ट को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर सेहत ने मज़ीद कहा कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं बल्कि सहूलत फराहम करना होता है और WHO के ताउन से सेहत के शोबे में बेहतरी लाई जा रही है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि WHO और मैच्योरिटी लेवल 3 का हुसूल हमारा हदफ है, जिससे पाकिस्तानी अद्वियात 150 ममालिक में बरामद की जा सकेंगी। सिंध हुकूमत की जानिब से हिंदू तलबा के लिए मजहबी कुतुब शाया करने का फैसला। सरकारी स्कूल्स में 3री और 5वीं जमात के लिए हिंदू तलबा के लिए किताबें मुतारिफ करवाई जाएंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक आइंदा साल किताबों की इशाअत के लिए टैक्स बुक बोर्ड को बजट मुख्तस करने की हिदायत की गई है। इजला और क्लासेस के हिसाब से हिंदू तलबा का डाटा भी फराहम किया जाएगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जनूबी इलाकों में शदीद गर्मी का इम्कान है। शहर कायद में समंदरी हवाएं मुअत्तल हैं। गर्मी की शिद्दत इतवार तक जारी रहेगी। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत और नवाबशाह में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स मेला पाक लॉन्च के ज़ेरे एहतमाम कॉन्फ्रेंस 2026 का दूसरा रोज़। कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज के नुमाइंदे शरीक। पाकिस्तान में स्टार्टअप इको सिस्टम को आलमी सतह पर मुतारिफ कराना कॉन्फ्रेंस का मकसद है। कॉन्फ्रेंस में टेक्नोलॉजी, डिजिटल इनोवेशन और सरमायाकारी के मौक़े पर तफसीली गुफ्तगू की गई। शुरका ने पाकिस्तान में डिजिटल बैंकिंग और फाइनेंशियल टेक के बढ़ते हुए इम्कानात पर रोशनी डाली। पाकिस्तान के स्टार्टअप इको सिस्टम की सलाहियतों को उजागर करते हुए आलमी मार्केट में इसके किरदार को अहम करार दिया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।